بسم اللہ الرحمن الرحیم قل انی نہیت ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ قل لا اتبع اہواءکم قد ضللت اذا وما انا من المہتدین قل انی علی بینۃ من ربی وکذبتم به ما عندی ما تستعجلون به ان الحکم الا للہ یقص الحق وهو خیر الفاصلین قل لو ان عندي ما تستعجلون به لقضي الامر بيني وبينكم والله اعلم بالظالمين وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها الا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون صدق اللہ العظیم۔ محترم دوستو بزرگوں، مشرکین کے غلط عقائد کا ذکر شروع ہے اور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارکہ سے اللہ تعالیٰ نے مختلف قسم کے اعلانات کروائے ہیں۔ جب بھی عقیدہ توحید کا ذکر کیا جاتا تو مشرکین مکہ کو یہ برداشت نہیں ہوتا تھا۔ وہ طرح طرح کی پلاننگیں بناتے، کسی طریقے سے عقیدہ توحید والی بات کو ختم کر دیا جائے۔ کبھی یہ مصلحت کا فتنہ جو ہے وہ لے کر آتے، لوگوں کو یہ بات کہتے کہ ہم صلح کرنے کے لیے تیار ہیں، کبھی زبردستی روکنے کے لیے کوشش کرتے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ مشرکین کے سرداروں کا وفد آیا اور آ کر کہنے لگا کہ اے اللہ کے نبی، آپ نے جب سے توحید کی بات شروع کی ہے تو گھر گھر کے اندر لڑائی جھگڑا شروع ہو گیا، باپ بیٹے کا جھگڑا ہے، بیوی خامن کا جھگڑا ہے، رشتہ داروں کے آپس میں جھگڑے ہونا شروع ہو گئے۔ آپ عقیدہ توحید سے باز آ جائیں، عقیدہ توحید سے پیچھے ہٹ جائیں۔ اللہ رب العزت نے ان آیات مبارکہ کے اندر جو پہلی آیات ہیں اسی بات کو ذکر فرمایا ہے کہ آپ سے یہ اعلان کروا دیا گیا کہ میں تو ایسا نہیں کر سکتا، میں تو عبادت صرف اور صرف کروں گا تو کس کی کروں گا بھئی؟ اللہ کی کروں گا۔ اسی بات کو ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ قل انی نہیت ان اعبد الذین، آپ کہہ دیجئے بے شک میں روک دیا گیا ہوں اس بات سے کہ اعبد الذین تدعون من دون اللہ، کہ میں عبادت کروں ان کی جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے علاوہ۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے صاف صاف اعلان کروا دیا گیا ہے کہ مجھے اس بات سے روک دیا گیا کہ میں اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت کروں، ایسا میں بالکل نہیں کر سکتا۔ آگے فرمایا قل لا اتبع اہواءکم، اور آپ یہ بھی کہہ دیجئے کہ میں اتباع نہیں کرتا تمہاری خواہشات کی۔ مشرکین مکہ اپنی خواہشات پہ چلا کرتے تھے، جس مرضی کو چاہا اپنا معبود بنا لیا، پتھر کو چاہا اس کو معبود بنا لیا، لکڑی کو چاہا اس کو معبود بنا لیا، اپنی خواہشات پہ چلا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے واضح اعلان کروا دیا گیا کہ میں تمہاری خواہشات کے پیچھے چلنے والا بھی نہیں ہوں۔ آگے فرمایا قد ضللت اذا وما انا من المہتدین، تب میں گمراہ ہو جاؤں گا اور میں راہ پانے والوں میں سے نہیں ہوں گا۔ اگر میں تمہاری خواہشات کی پیروی کروں تو پھر سیدھے راستے سے میں دور ہو جاؤں گا۔ آگے فرمایا قل انی علی بینۃ من ربی وکذبتم بہ، آپ یہ بھی کہہ دیجئے کہ بے شک میں واضح دلیل پر ہوں اپنے پروردگار کی طرف سے، وکذبتم بہ، اور تم نے اس کی تکذیب کی ہے۔ یعنی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جو عقیدہ توحید کا اعلان کیا کرتے تھے، واحد اللہ رب العزت کی صرف عبادت کیا کرتے تھے، آپ نے فرمایا کہ میں اس پر واضح دلیل پر ہوں، میرے پاس دلائل ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اور تم اس بات کی تکذیب کرتے ہو۔ آگے فرمایا ما عندی ما تستعجلون بہ، فرمایا نہیں ہے میرے پاس وہ چیز جس کو تم جلدی طلب کرتے ہو۔ علماء نے اس کا مطلب یہ بیان فرمایا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وہ لوگ مطالبہ کیا کرتے تھے کہ ہم اس وقت آپ کو نبی مانیں گے
جب صفا پہاڑی کو سونا بنا دے، کوٹھی بنگلہ تیرا ہونا چاہیے، پھر ہم تجھے اللہ کا نبی تسلیم کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ خزانے تو میرے ہاتھ میں نہیں ہیں، جیسے گزشتہ درس میں ذکر کیا جا چکا ہے۔ پھر وہ کہا کرتے تھے اچھا بھائی اگر تو خزانے نہیں لے کر آتا، سونا نہیں بنا سکتا، تو جو تو عذاب کا کہتا ہے تو عذاب جلدی لے کر آ جا، چلو ہم پر عذاب ہی نازل ہو جائے۔ اللہ رب العزت نے ان کی اس بات کا جواب دیا ہے، ما عندی ما تستعجلون، میرے پاس وہ بھی نہیں ہے جس کو تم جلدی طلب کرتے ہو، تم کہتے ہو عذاب آ جائے، یہ میرے اختیار میں نہیں ہے۔ آگے فرمائے ان الحکم الا للہ، نہیں ہے حکم مگر اللہ ہی کے لیے، اللہ ہی کا حکم چلتا ہے، جب چاہیں گے جس وقت چاہیں گے وہ عذاب کو نازل کر دیں گے، میں ایسا نہیں کر سکتا، حکم کس کا ہے؟ وہ صرف اللہ کا ہے۔ آگے ارشاد فرمایا یقص الحق وهو خیر الفاصلین، وہ بیان اللہ رب العزت بیان کرتا ہے حق کو اور وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والے ہیں۔ عذاب کس وقت دینا ہے یہ اللہ رب العزت جو ہے فیصلہ کرتے ہیں اور ان کا فیصلہ بہترین ہے۔ آگے فرمایا قل لو ان عندی ما تستعجلون به، آپ کہہ دیجئے اگر میرے پاس وہ چیزیں ہوتی جس کو تم جلدی طلب کرتے ہو، لقضی الامر بینی و بینکم، فیصلہ کر دیا جاتا کام کا میرے اور تمہارے درمیان۔ اگر تم کیا ہے جس چیز کا مطالبہ کرتے ہو کہ عذاب جلدی لے کر آ جاؤ، اگر میرے اختیار میں ہوتی تو کب سے میرے اور تمہارے درمیان کیا ہو جاتا؟ فیصلہ ہو جاتا۔ واللہ اعلم بالظالمین، اللہ تعالیٰ خوب ظالموں کو جاننے والے ہیں۔ اگلی آیت مبارکہ کے متعلق مفسرین نے لکھا ہے کہ انہوں نے پہلی بات تو یہ کہی کہ آپ کیا ہے صفا کو کیا بنا دو؟ سونا بنا دو۔ وہ پھر کہنے لگے کہ اچھا اگر نہیں بنا سکتے تو عذاب لے کر آ جاؤ۔ ابھی اللہ تعالیٰ نے ان آیات ان کے اس اعتراض کا کیا دیا؟ جواب دیا۔ آگے سے تیسری بات کہنے لگے اچھا اگر عذاب لے کر نہیں آتا تو ہمیں بتا تو دو کہ عذاب کب آئے گا، ہمیں بتا تو دو عذاب کب آئے گا۔ اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اعلان کروا دیا کہ جو غیب کے خزانے ہیں یا غیب کی چابی ہے یا علم غیب جو ہے وہ کس کے پاس ہے؟ بھئی صرف اللہ کے پاس ہے، اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں کہ عذاب کب آنے والا ہے۔ ارشاد فرمایا وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَیْبِ، اسی کے پاس ہیں غیب کے خزانوں کی چابیاں۔ غیب کے خزانے کھولنا یا غیب کے خزانوں کی چابیاں کس کے پاس ہیں؟ بھئی اللہ کے پاس ہیں۔ پہلے بھی مسئلہ علم غیب ذکر کیا جا چکا ہے کہ اہل سنت والجماعت کے نزدیک غیب کا علم صرف کس کے پاس ہے؟ بھئی اللہ کے پاس ہے۔ اس کے علاوہ جو لوگ اپنی اندازے کے ساتھ بتا دیتے ہیں کہ بارش فلاں وقت پہ ہوگی، یہ کوئی غیب کا علم نہیں ہے، انہیں اس ایک چیز پہلے تیار ہوتی ہے، اس سے اندازہ لگا کے وہ بتا دیتے ہیں کہ بارش فلاں وقت پہ ہونی ہے۔ وہ سال پہلے کیوں نہیں بتا سکتے؟ اس لیے نہیں بتا سکتے کہ وہ ہواؤں کا رخ اور یہ چیزیں ہوتی نہیں ہیں، وہ قریب قریب بتا دیتے ہیں، 2 دن 4 دن 5 دن پہلے، ہفتہ پہلے بتا دیتے ہیں کہ اس چیز کا وجود آ جاتا ہے، وہ چیز اس چیز کا وجود بن جاتا ہے، پھر وہ قیاس لگا کے بتا دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے بعض لوگ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر بتا دیتے ہیں بیٹا ہے یا بیٹی ہے۔ دوستو یہ بھی کوئی قطعی نہیں ہوتا، ہمارے ہاں خود رشتہ داروں کے اندر انہوں نے بتایا بیٹی ہے، اللہ تعالیٰ نے بیٹا دے دیا، یہ ان کا جو ہے دوسرے نمبر پہ یہ غیب کا علم کو نہیں کہا جائے گا، کیونکہ غیب اسے کہتے ہیں جو حواس خمسہ کے علاوہ انسان کو معلوم ہو جائے، نہ سونگھنے سے پتہ چلے، نہ چکھنے سے پتہ چلے، نہ ٹٹولنے سے پتہ چلے، نہ کوئی مشین لگانے سے پتہ چلے، اسے کیا کہتا ہے؟ علم غیب کہا جاتا ہے۔ اور جو مشین لگانے سے معلوم ہو جائے وہ علم غیب نہیں ہے، کیونکہ اس کے اندر اعلیٰ استعمال ہو گیا۔ بات سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ تو اس کو علم غیب نہیں کہا جاتا۔ علم غیب کی جو چابیاں ہیں یا علم غیب کے جو خزانے ہیں وہ کس کے پاس ہیں؟ بھئی صرف اللہ کے پاس ہیں۔ فرمایا وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَیْبِ، اسی کے پاس ہیں غیب کے خزانے، لا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، نہیں جانتا ان خزانوں کو مگر وہی، اللہ ہی جانتے ہیں، اللہ ہی جانتے ہیں۔ فرمایا وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور جانتا ہے اس چیز کو جو خشکی میں ہے اور سمندر میں ہے۔ ہم تو خشکی کی ساری چیزوں کو بھی نہیں دیکھ سکتے، اللہ تعالیٰ ساری کی ساری خشکی کی چیزوں کو جانتا ہے، اور جو سمندر کے اندر چیزیں چھپی ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی جانتے ہیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے بصیر، دیکھنے والے، میں بھی دیکھتا ہوں اللہ تعالیٰ بھی دیکھتے ہیں، فرق کیا ہوا؟ میرا اور آپ کا دیکھنا محدود، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں پیچھے نہیں دیکھ سکتا، اللہ تعالیٰ کا دیکھنا کیا ہے بھائی؟ غیر محدود، کہ ہر جگہ ہر کسی کو ہر وقت میں دیکھتے ہیں۔ ہم یہاں بیٹھے ہیں، کوئی کراچی میں، کوئی امریکہ میں، کوئی سمندروں میں، ہر چیز کو دیکھ رہے ہیں اللہ پاک، ساری چیز اللہ کے سامنے ہے۔ ارشاد فرمایا وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، اور نہیں گرتا کوئی پتا مگر اللہ اس کو جانتا ہے۔ کتنے ہزاروں اربوں خربوں درخت
جو ہے دنیا کے اندر موجود ہیں، کتنے پتے گر رہے ہیں، یہ سارے کے سارے کس کے علم میں ہے بھائی؟ اللہ کے علم میں ہے۔ ولا حبۃ فی ظلمات الارض، نہیں ہے کوئی دانہ زمین کی تاریکیوں میں، ولا رطب، نہ کوئی تر چیز، ولا یابس، نہ کوئی خشک چیز، الا فی کتاب مبین، مگر وہ کتاب مبین میں ہے۔ زمین کے اندھیروں میں تم دانہ ڈال کے آ جاتے ہو، اس کا علم کس کے پاس ہے بھائی؟ اللہ کے پاس ہے۔ ساری کی ساری تر چیزوں کا علم کس کے پاس ہے بھائی؟ اللہ کے پاس ہے۔ اور یہ ساری کی ساری چیزیں ایک کتاب میں لکھی ہوئی ہیں، اس کتاب سے لوح محفوظ والی کتاب ہے۔ لوح محفوظ والی کتنے درخت پیدا ہونے ہیں، کتنے انسان پیدا ہونے ہیں، کس کو کیا تکلیف ملنی ہے، کیا راحت ملنی ہے، اور کس پر کیا گزرنی ہے، یہ سارے حالات اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو بنانے سے پہلے لوح محفوظ میں لکھ دیے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ آگے ارشاد فرمایا وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ، اللہ وہ ہے جو تمہیں وفات دیتا ہے رات کو۔ اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں بھائی؟ تمہیں رات کو موت دے دیتے ہیں، ہم سارے کے سارے مر جاتے ہیں رات کو۔ سونا جو ہے وہ فرمایا نا، ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ نیند جو ہے یہ موت کی بہن ہے، نیند جو ہے یہ موت کی بہن ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ آدمی سوتا ہے تو مرا ہے، سویا مویا ایک برابر کہتے ہیں نا، وہ سویا مویا ایک برابر سویا ہوا ہے، اسے کچھ علم نہیں ہے۔ کوئی ہے علم کہ میرے پاس کون بیٹھا ہے، کیا ہو رہا ہے، اس کو کچھ علم ہی نہیں ہوتا۔ بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ فرمایا اللہ وہ ذات ہے جو تمہیں رات کو وفات دے دیتا ہے، تم سوتے ہو ایسے ہو جیسا کہ مر گئے، جیسا کہ مر گئے، تمہارے روحیں پھر رہی ہوتی ہیں، کوئی سعودی عرب گئی ہوئی ہے، کوئی اپنا کام میں لگی ہوئی ہے۔ یہ جو ہمیں خواب کے اندر یہ باتیں نظر آتی ہیں نا، یہ ہماری روح ہمارے ساتھ تعلق ہوتا ہے لیکن جسم میں نہیں ہوتی، دور ہوتی ہے، جہاں جہاں جو چیزیں نظر آتی ہیں وہیں پھر رہی ہوتی ہے۔ اور بات سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ وہ ذات ہے جو تمہیں وفات دیتا ہے رات کو، رات کو ہم مر جاتے ہیں بھائی ہیں۔ آگے فرمایا وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ، اور فرمایا اور جانتا ہے اس چیز کو جو تم کرتے ہو بالنہار، دن میں، جو دن میں تم کام کرتے ہو نا، اللہ تعالیٰ اس کو بھی کیا کرتا ہے بھائی؟ جانتا ہے۔ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ، پھر اللہ رب العزت تمہیں اٹھاتا ہے، پھر اللہ رب العزت تمہیں اٹھاتا ہے، فیہ اس میں، اللہ تعالیٰ پھر دن میں تمہیں کیا کرتا ہے بھائی؟ اٹھاتا ہے۔ رات کو ہم مر گئے، صبح کو اللہ تعالیٰ نے کیا کر دیا؟ اٹھا دیا۔ اور سونے کے وقت ہم کیا دعا پڑھتے ہیں؟ اللہم بسمک موت واحیا، کیا مر رہے ہوتے ہیں؟ اللہ کے نام سے مر رہے ہیں، واحیا اللہ کے نام سے زندہ ہوں گے۔ موت کو جو ہے نا، یہ کس کے ساتھ تشبیہ دی ہے؟ نیند کو موت کے ساتھ ایک خاص تعلق ہے، جیسے مرنے کے بعد زندگی ہے، موت کے بعد بھی کیا ہے بھائی؟ زندگی ہے۔ یہ مسئلہ ہمیں سمجھ آ جانا چاہیے۔ بات سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ رات کو اللہ تعالیٰ تمہیں وفات دے دیتا ہے، صبح دن کو اٹھا دیتا ہے۔ یا بعثکم فی، اس دن میں تمہیں کیا کر دیتا ہے بھائی؟ صبح ہم اٹھتے ہیں یا نہیں اٹھتے؟ حدیث پاک میں آتا ہے جب آدمی رات کو سوتا ہے تو شیطان آتا ہے بھائی، ہیں؟ شیطان آ جاتا ہے، شیطان آ کر جو ہے 3 گرے لگا دیتا ہے۔ اگر وہ صبح اٹھ جاتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، تینوں گریں کھول جاتی ہیں اور وہ حشاش بشاش ہوتا ہے۔ وہ کیا ہوتا ہے بھائی؟ حشاش بشاش۔ اور فرمایا کہ شیطان رات کو آتا ہے، 3 گریں لگا دیتا ہے، جو آدمی صبح نہیں اٹھتا، نماز نہیں پڑھتا، اس کے کان میں پیشاب کر کے چلا جاتا ہے، اس کے کان میں کیا کر کے؟ پیشاب کر کے چلا جاتا ہے۔ ابھی ہم نے سوچنا ہے کہ ہمارے کانوں میں شیطان کا پیشاب ہے، اور ایسی چیز جو ساری کائنات میں سب سے بدتر ہے، شیطان سب سے بدتر ہے نا۔ ہاں، صبح کی نماز جو ہے یہ بہت اہمیت کی حامل ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جب قبر کے اندر مردے کو رکھ دیا جاتا ہے تو خوبصورت نوجوان قبر میں آتا ہے، وہ مردہ کہتا ہے بھائی تو کون ہے؟ ہیں؟ کچھ لوگ ایسے ہی پیدا ہو گئے جو کہتے ہیں بس کچھ نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ وہ کہتا ہے یار تو کون ہے، اتنی اس کے اندر تو آیا؟ وہ کہتا ہے میں تیری صبح کی نماز ہوں، میں تیری صبح کی نماز ہوں، جب تو نے مجھے صبح نہیں چھوڑا تو آج قبر میں نہیں چھوڑوں گا۔ صبح کی نماز کا اہتمام اور عصر کی نماز کا خاص طور پہ اہتمام، بلکہ سبھی نمازوں کا اہتمام ہونا چاہیے۔ بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ ہمت کیا کریں۔ ارشاد اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ ثم یبعثکم فی، پھر اللہ تعالیٰ دن میں تمہیں کیا کر دیتا ہے بھائی؟ اٹھا دیتا ہے۔ آگے فرمایا لیقضی اجل مسمی، تاکہ وقت معین پورا کر دیا جائے، تاکہ وقت معین کیا کر دیا جائے؟ کیا مطلب؟ تمہیں موت بھی دے دی، تمہیں زندگی بھی دے دی، پھر تمہیں زندہ کیوں کرتا ہے؟ کہ تاکہ تم وقت معین پہ اٹھ جاؤ۔ وقت معین سے کیا مراد ہے بھائی؟ کیا یہ موت کا وقت،
کیا ہے؟ تاکہ تمہارا وہ موت کا وقت کیا کر دیا جائے؟ پورا کر دیا جائے۔ آگے فرمایا ثم الیہ مرجعکم، پھر اسی کی طرف ہی تمہارا لوٹنا ہے، پھر اللہ ہی کی طرف ہم سب کا کیا ہے بھائی؟ لوٹنا ہے۔ ثم ینبئکم بما کنتم تعملون، پھر وہ تمہیں خبر دے گا ان کاموں کی جو تم کیا کرتے تھے۔ اللہ رب العزت ہمارے درس کو قبول فرمائے۔